السلام علیکم دوستو حیدرآباد دکن کوئی چھوٹی موٹی ریاست نہیں تھی۔ 1941 کی مردم شماری کے مطابق یہاں کی آبادی 1,60,00,000 سے زائد اور اس کا رقبہ 2,14,000 مربع کلومیٹر تھا، یعنی آبادی اور رقبے کے لحاظ سے یہ برطانیہ، ترکی یا اٹلی سے بڑی ریاست تھی۔ ریاست کی آمدن اس وقت کے 9 کروڑ روپے تھی، جو اقوام متحدہ کے 20 سے زیادہ ملکوں سے زیادہ تھی۔ حیدرآباد کی اپنی کرنسی، ٹیلی گراف، فون، ڈاک کا نظام، ہوائی اڈے، ریلوے لائنیں، تعلیمی ادارے اور ہسپتال تھے۔ یہاں واقع جامعہ عثمانیہ ہندوستان بھر کی واحد یونیورسٹی تھی جہاں مقامی زبان میں تعلیم دی جاتی تھی۔ 1947 میں تقسیم کے وقت برطانوی راج کے دائرے میں قائم 500 کے قریب چھوٹی بڑی ریاستوں کو آزادی دی گئی تھی کہ وہ چاہیں تو انڈیا یا پاکستان میں سے کسی ایک کے ساتھ الحاق کر لیں۔ ریاست کے حکمران میر عثمان علی خان نے انڈیا یا پاکستان کے ساتھ ملنے کے بجائے برطانوی دولت مشترکہ کے اندر خود مختار ریاست کی حیثیت سے رہنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن ایک مسئلہ تھا۔ حیدرآباد میں مسلمانوں کی آبادی صرف 11% تھی، جبکہ ہندو 85% تھے۔ لازمی طور پر ہندوؤں کی بڑی اکثریت انڈیا کے ساتھ الحاق کی حامی تھی۔ جب انڈیا میں حیدرآباد کو ضم کرنے کی باتیں ہونے لگی تو ریاست کے مسلمانوں میں سخت بے چینی پھیل گئی۔ کئی مذہبی تنظیمیں ابھر کر سامنے آ گئیں اور انہوں نے ایک مسلح تنظیم بھی کھڑی کر دی، جس کا مقصد ہر قیمت پر ہندوستان سے الحاق روکنا تھا۔ اسی پس منظر میں اتحاد المسلمین نامی تنظیم کے قائد قاسم رضوی کی شعلہ بیانی اپنی عروج پر پہنچ گئی۔ وہ جارحیت، بہترین دفاع کے کلیے پر عمل کرتے ہوئے کھلم کھلا لال قلعے پر پرچم لہرانے کی باتیں کرتے تھے۔ انڈیا کی حکومت کے لیے یہ بہانہ کافی تھا۔ انہوں نے حیدرآباد پر فوج کشی کا منصوبہ پہلے سے تیار کر رکھا تھا۔ حیدرآباد کی سخت ترین معاشی ناکہ بندی ہو چکی تھی۔ ذرائع حمل و نقل کے ساتھ ہی تیل، پیٹرول اور پانی کے پینے کے لیے کلورین بند ہو گئی۔ شہر میں ہیضہ پھوٹ پڑا۔ دواؤں کا سلسلہ بہت پہلے ہی روک دیا گیا تھا۔ فوجی چھیڑ چھاڑ کے واقعات شروع ہو گئے اور عثمان آباد کی چوکی پر حیدرآباد کی امیگریشن اور ہندوستانی فوجیوں کی جنگ میں بے شمار افراد شہید ہو گئے۔ براہ راست حملے کی وجہ سے فرقہ وارانہ فسادات اور پاکستان کے کود پڑنے کا خطرہ تھا، لیکن میجر جنرل چودھری کے مطابق فروری 1948 میں منصوبے کو قطعیت دے دی گئی۔ فوجی کارروائی کا نام آپریشن پولو رکھا گیا۔ یہ نام نظام کے خاندان کی تذلیل کے لیے چنا گیا، کیونکہ آصف جائی شہزادے اور امراء پولو کھیلنے کے نہ صرف شوقین تھے بلکہ ماہر بھی تھے۔ جنرل چودھری اپنی ڈائری میں لکھتے ہیں کہ 11 ستمبر 1948 کو محمد علی جناح کا انتقال کر جانا افسروں اور جوانوں کے لیے ایک فعال نیک ثابت ہوا۔ گاندھی جی پہلے ہی راستے سے ہٹ چکے تھے، اب جناح بھی نہ رہے، سو حملے کی زبردست تیاریاں شروع ہو گئیں۔ ادھر لارڈ ماؤنٹ بیٹن نظام کو یقین دلا رہے تھے کہ نہرو حکومت ان کی اچھی طرح حفاظت کرے گی، جبکہ نظام کی حیدرآباد ناکہ بندی کے خاتمے کی درخواست مسلسل ہیلے بہانوں سے ٹالی جا رہی تھی۔ 13 ستمبر کو 4:30 پر حیدرآباد کی 22 سمتوں سے ہندوستانی فوج داخل ہوئی۔ شولہ پور کی طرف سے اور دوسرے بیراواڑی کی طرف سے سخت ترین حملے ہو چکے تھے۔ حیدرآبادی فوجیں مسلسل پسپا ہوتی رہیں، جن کے اکثر کمانڈر مسلمان تھے۔ 4 دن تک مسلسل ہزاروں مسلمانوں کے شہید ہونے کی اطلاعات آتی رہیں۔ ورنگل، بیدر، اورنگ آباد پر اندھا دھند بمباری کے ذریعے لاکھوں انسان خاک میں مل گئے یا پھر بے گھر ہو گئے۔ اس قتل عام کے بعد وزیر اعظم نہرو نے ایک ٹیم تشکیل دی جس میں مختلف مذاہب کے افراد شامل تھے کہ وہ حیدرآباد جائیں اور تحقیقات کریں۔ اس ٹیم نے ریاست میں واقع کئی دیہات کا دورہ کیا، لیکن ان کی رپورٹ کبھی منظر عام پر نہیں آئی، کیونکہ مورخین کہتے ہیں کہ اس وقت کی حکومت کمیٹی کے کام سے خوش نہیں تھی۔ بالخصوص پٹیل نے ذاتی طور پر اس کے ارکان کو مسترد کر دیا تھا۔ بہرحال ٹیم کے ارکان نے ہر گاؤں میں بچ جانے والے مسلمانوں پر کی گئی زیادتی کے احوال ریکارڈ کیے اور لکھا کہ ہمیں بھارتی حکومت نے ریاست حیدرآباد میں ایک خیر سگالی دورے پر بھیجا۔ ہم اپنا ٹاسک پورا کرنے کے بعد اب اپنی رپورٹ جمع کرا رہے ہیں۔ وفد، جس میں سینئر کانگریسی رہنما پنڈت سندر لال، نیشنلسٹ رہنما قاضی عبدالغفار اور مولانا عبداللہ مصری شامل تھے، 29 نومبر کو حیدرآباد اور 21 دسمبر 1948 کو واپس دلی پہنچا۔ اس دوران انہوں نے ریاست کے 16 اضلاع میں سے 9 اضلاع کا دورہ کیا، 7 ضلعی ہیڈ کوارٹر میں بھی گئے، 21 اہم قصبات اور 23 دیہاتوں میں گئے،
قریباً 500 لوگوں کے انٹرویوز کیے۔ ان میں سے 109 وہ افراد تھے جن کی دیہاتوں میں وہ نہ پہنچ سکے۔ ان سب ملاقاتوں اور انٹرویوز کا بنیادی مقصد یہاں کے مختلف طبقات کے درمیان تعلقات کی از سر نو استواری تھی۔ لوگوں سے اپیل کی گئی کہ وہ ماضی کو بھول جائیں اور آپس میں امن و سکون سے رہنے کو یقینی بنائیں۔ کمیشن لکھتا ہے کہ ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ دورے کے دوران جو ہم نے دیکھا، جو ہے اور جیسے ہے کی بنیاد پر رپورٹ میں شامل کریں۔ کمیشن لکھتا ہے کہ ہم بہت محتاط اندازے کے مطابق کہہ سکتے ہیں کہ اس پوری ریاست میں 27 سے 40 ہزار مسلمانوں کو پولیس ایکشن کے دوران یا بعد میں شہید کیا گیا۔ ہم نے ایک اہم بات یہ بھی نوٹ کی کہ اورنگ آباد، بیر نلگند اور میداک ایسے اضلاع تھے جہاں نظام حیدرآباد کے رضاکاروں کے گڑھ تھے۔ قاسم رضوی کا آبائی شہر لاتر مسلمان تاجروں سے بھرا ہوا تھا۔ یہاں کے لوگوں نے بتایا کہ قتل عام کا سلسلہ قریباً 20 روز تک جاری رہا۔ یہاں کی 10,000 آبادی میں سے صرف 3,000 باقی بچے۔ قریباً 1,000 کا قتل عام ہوا جبکہ باقی لوگ جان بچا کر بھاگ گئے۔ ان کے کاروبار مکمل طور پر تباہ و برباد ہو گئے۔ شدید متاثرہ علاقوں میں بعض ایسی جگہوں پر جانے کا اتفاق بھی ہوا جہاں قتل عام کرنے والوں نے عورتوں اور بچوں کو بھی نہیں بخشا۔ شوارپور کے ایک کنویں سے 40 بچوں کی لاشیں برآمد ہوئیں۔ جن بچوں کو قتل نہیں کیا گیا انہیں مجبور کیا گیا کہ وہ دیکھیں کہ کیسے ان کے پیاروں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ عورتوں کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا جبکہ ان کی ایک بڑی تعداد کو اغوا کر کے شولاپور اور ناگپور لے جایا گیا، جن میں سے بڑی تعداد نے خودکشی کر لی۔ اس کے علاوہ لوٹ مار بھی کی گئی، گھروں کو آگ لگا دی گئی، مساجد کو شہید کر دیا گیا، مسلمانوں کو زبردستی ہندو بننے پر مجبور کیا گیا، لوگوں کو قتل کر کے ان کی جائیدادوں پر قبضے کیے گئے، کروڑوں روپے کی جائیدادیں لوٹی گئیں یا تباہ و برباد کر دی گئیں۔ اور اس سب کچھ کا نشانہ وہ مسلمان تھے جو دیہاتی علاقوں کے بے بس اور بے سہارا اقلیت تھے۔ ایسے شواہد اور گواہیاں ملی کہ ایک ہندو تنظیم کے تربیت یافتہ مسلح افراد شولاپور اور دوسرے بھارتی شہروں سے یہاں پہنچے۔ اس کے علاوہ کمیونسٹ افراد نے بھی قتل عام میں بھرپور حصہ لیا۔ کئی جگہوں پر فوجیوں نے مسلمانوں کی دکانیں اور مکانوں کو لوٹنے اور تباہ کرنے کے لیے ہندوؤں کی حوصلہ افزائی کی۔ حتیٰ کہ بعض مقامات پر فوجیوں اور پولیس اہلکاروں نے ہندوؤں کو قتل و غارت گری اور لوٹ مار کے لیے بھی مجبور کیا۔ ایک ضلعی ہیڈ کوارٹر میں انتظامیہ کا سربراہ جو بذات خود ہندو تھا نے بھی بتایا کہ فوج نے خود بھی مسلمانوں کی دکانوں کو لوٹا تھا۔ دوستو، حیدرآباد کے مسلمانوں پر اتنا ظلم کیا گیا کہ اس پر کتابیں بھی لکھی جائیں تو کم پڑ جائیں۔ لبے لباب یہ کہ بعض رپورٹس کے مطابق 2 لاکھ افراد کو شہید، خواتین کی عصمت دری کرنے کے بعد یہاں پر بھارتی پرچم لہرا دیا گیا۔ اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب سے ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ ان کو بھی ان سب مظالم کا پتہ چل سکے۔ اگر آپ مزید تاریخی اور اسلامی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔